السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں بسمل ڈرامے کے نئی آنے والی ایپیسوڈ کی، جس میں توقیر اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ریحام سے کہتا ہے کہ جو پیار کی زبان نہیں سمجھتے وہ وقت کے تھپیڑے اور وقت اس کو سب کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ اور معصومہ جو ہے وہ اپنی محبت کا پوری طرح سے جال جو ہے وہ بچھا چکی ہے، اور توقیر کو وہ کہتی ہے کہ میں تو آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، بہت عزت کرتی ہوں، آپ کی بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ اور توقیر کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ اپنے بیٹے اور بیوی دونوں سے کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے۔ تو اس کے جواب میں اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں آپ دیکھ رہی ہیں اس عورت کی زبان، یہ تو ان کا تو خون ہی سفید ہو گیا ہے۔ اور پھر توقیر کا دکھایا جاتا ہے کہ ریحام اس کو کہتی ہے کہ اس بیٹے کی شادی کے لیے تم نے کیا کیا خواب بنے تھے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ وہ سارے خواب اسی نے چرا لیے ہیں میری آنکھوں سے۔ بسمل میں ہم نے دیکھا کہ اب جب سے یہ ساری نئی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے، جس میں کہ اب نعمان اعجاز کا کردار ایک بھرپور انداز میں وہ بالکل انہوں نے انٹری دی ہے اپنی، جو کہ پہلے ہمیں ان کا کردار بہت ہی ہلکا پھلکا اور پھیکا پھیکا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب انہوں نے اپنا رعب دبدبا اور اپنی وہ ساری شان اور شوکت دکھانی شروع کر دی ہے، کیونکہ معصومہ نے مکمل طور پر ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ آپ کے جو بیٹا ہے آپ کی بالکل عزت نہیں کرتا، آپ کا نام ڈبو دے گا، اور وہ آپ کی ریپوٹیشن خراب کر رہا ہے، اور آپ کی کوئی بھی بات نہیں وہ مانتا۔ اب یہ باتیں آہستہ آہستہ باپ کے ذہن میں بیٹھتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر اوپر سے بیٹے کا رویہ جو کہ یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ اس نے پہلے تو جب معصومہ آفس میں آئی تو اس نے اس کو ذلیل کر کے نکالا، اب باپ نے اس کو ہر طرح سے اس کو اپنے آفس سے بھی بے دخل کر دیا ہے۔ وہ جیسے ہی آفس آتا ہے تو اس کو آفس کا ڈور جو ہے وہ لاک ہے، تو وہ اس کو مینیجر اس کو بتاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر نے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے، اور اب آپ پہ اس آفس میں آپ کوئی بھی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے جو آفس سے آپ کو ملی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ موسیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی بھی چھوڑ دوں، وہ کہتا ہے نہیں وہ تو آپ کے ذاتی استعمال کی ہے، ہم صرف آفس کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے پھر جب وہ اپنی منگیتر کے ساتھ جاتا ہے ریسٹورنٹ میں، اور وہاں پر اس کے جو کارڈز ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے، ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ہی ختم کر دیا گیا ہے، بلاک کر دیا گیا ہے۔ ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ یا تو تم مومن کو سب کچھ بتا دو کہ سب کیا سچویشن ہے تمہارے باپ کی دوسری شادی کے بارے میں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بہت انسلٹ ہونے والی ہے میری، ایسا میں نہیں کروں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے تو تمہاری شادی کے اخراجات کرنے سے بھی منع کر دیا ہے، اور وہ تو آنا بھی نہیں چاہتا شادی پہ، تو اب بتاؤ اب سب کچھ کیسے ہوگا، اور جب ان کو یہ سب باتیں تو پتہ چلیں گی، تو لیکن وہ اپنی یہ ساری باتیں چھپانا چاہتا ہے موسیٰ۔ تو ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہاری شادی تو میں کر سکتی ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس اتنے سورس میرے ہیں کہ میں تمہاری شادی کروا سکتی ہوں، لیکن یہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ ساری سچویشن تو ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ توقیر جو ہے وہ تیار ہو کر نکلنے لگتا ہے تو وہاں پر ریحام آ جاتی ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ پوچھو گی نہیں مجھ سے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ جب ایک قدم ایک بار گھر سے نکل جاتے ہیں اور کسی دوسری دہلیز پر اپنا نقش چھوڑ آتے ہیں تو پھر بار بار اس کے بارے میں بات کرنا بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور اب ریحام جو ہے وہ تو اچھی طرح سے یہ ساری سچویشن کو سمجھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور توقیر اس کو کہتا ہے کہ میں تو ابھی بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یعنی وہ یہی سوچ رہی ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد وہ اس سے علیحدگی لے لے گی اور وہ اس سے الگ رہے گی، کیونکہ اب ظاہر ہے اب سچویشن جیسی ہو گئی ہے، جب دونوں طرف سے نہ تو ان کا دل میں کوئی محبت، نہ عزت، نہ احترام رہا ہے، تو ایسے میں پھر ایک ساتھ رہنا ان کا مشکل ہے۔ اور اب
معصومہ کی جو خواہش تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب توقیر اس کو باقاعدہ طور پر اپنی بیوی کے طور پر اناؤنس کرنے والا ہے اور اس کو اسی گھر میں لا کے رکھے گا جہاں پر ریحام تھی، اور یقیناً اس کے آنے پہ ریحام کو گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا اور وہ یہ برداشت نہیں کرے گی کہ وہ یہاں اس کے ساتھ رہے۔ بہت ہی اچھی دلچسپ انداز میں کہانی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ سب اداکاروں نے بڑی ہی خوبصورتی سے اپنے کردار نبھائے ہیں، خاص طور پر معصومہ کا کردار اور ریحام کا کردار اور توقیر، یہ تینوں جو ہیں منجھے ہوئے اداکار ہیں اور تینوں ہی جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں پورے اس میں اپنے ڈرامے میں۔ اور سویرا ندیم کا تو ہم کافی اس کے 2-3 ڈرامے ان کے ایسے آ چکے ہیں کہ جس میں انہیں اسی طرح کی سچویشن سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کی دوسری شادی ریویل ہوتی ہے اور وہ پھر ان کا ریئیکشن آتا ہے، تو وہ کافی حد تک اس طرح کی اداکاری کی ایکسپرٹ ہو چکی ہیں۔ اور جو توقیر کا کردار ادا کر رہی ہیں نعمان اعجاز، انہوں نے تو ہمیشہ سے ہی بہت منجھی ہوئی اداکاری کی ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنی ڈائلیکٹ ڈلیوری ہوتی ہے ان کو اللہ نے پرسنالٹی بھی ایسی دی ہے کہ وہ اس میں اپنے ڈائلاگ کے ذریعے وہ اس میں کہتے بھی ہیں اپنی بیوی ریحام سے کہ میری دوسری بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ وہ اسے پوچھتے ہیں اس سے کہ تم مجھے کچھ کہنے آئی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ میں بھول گئی ہوں آپ کو دیکھ کے۔ کہتا ہے کہ معصومہ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے سب کچھ بھول جاتی ہے، کیا کروں، میری شخصیت ہی ایسی ہے، ایسی دل فریب ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں بہت زیادہ شوق ہے اپنے جوان نظر آنے کا اور یہ اپنے آپ کو جوان رکھنے کا اور یہ کرنے کا۔ تو واقعی ان کی پرسنالٹی ایسی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنالٹی میں اور زیادہ نکھار آیا ہے اور زیادہ وہ گریسفل ہوتے گئے ہیں، اور اب یہ کردار میں بھی اس سے مکمل طور پر اس میں وہ کردار میں ڈھلے ہوئے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ بہت ہی نارمل انداز میں اور بہت ہی ریلیکس ہو کر جیسے اداکاری کرتے ہیں، مطلب کوئی ان کو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے اس کے اوپر، اور نارمل انداز میں وہ بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ عام طور پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور بڑی ہی خوبصورتی اور وہ سوٹ کر رہے ہیں اس کردار میں۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ بسمل۔